علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تو حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ دعوت خطاب دے رہا استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرات گرامی قدر، آج کا یہ انتہائی عظیم الشان پروگرام جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت اس کا انعقاد کرنے والے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں تعاون کرنے والے سب کی جد و جہد اور حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری جماعت کے نامور عالم دین حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب اپنا مفصل خطاب کر چکے ہیں اور فضیلت الشیخ نامور عالم دین حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ راستے میں ہیں. ابھی ان کا فون آیا ہے، حالات کی وجہ سے راستے کی کچھ پرابلم ہے اور پہنچنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہے، تاہم وہ تشریف لا رہے ہیں. امید ہے کہ راستہ اگر کلیئر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے. تو پہلے بھی آپ نے پنجابی بیان سنا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ قاری صاحب تشریف ابھی لائیں گے تو پھر بھی پنجابی بیان ہوگا، اور میں درمیان میں تھوڑا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے یا سمجھیں کہ آپ کا ٹیسٹ ذرا خراب کرنے کے لیے، کیونکہ پنجابی سے اردو کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا حضرات گرامی قدر، ہم جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جی کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے. کیا مقصد ہے جی ہمارا؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے، اس لیے کہ برضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عرش والا ہم پہ راضی ہو جائے. ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی ادا، ہماری کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی عرش والے کو قبول ہو جائے،
اور وہ راضی ہو جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، ہر مومن کی یہی خواہش ہے، ساری زندگی اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ لیکن حضرات، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسا بھی گروہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد اس روئے زمین پہ بستے رہے، یہاں زندگیاں گزار کے تشریف لے گئے، ابھی دنیا میں زندہ اور موجود تھے۔ آسمانوں سے آواز آئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا۔ مسلمان ساری زندگی تلاش کرتے ہیں، اور سرور کائنات کے صحابہ وہ ہیں جنہیں زندگی میں رب کائنات نے اپنی رضا کی سندیں لکھ کے دے دی، جن کے لیے اپنی رضا کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ رب کائنات جنتی لوگوں سے پوچھیں گے، او میرے جنتی بندو، خوش ہو گئے؟ رات کا جاگنا اور دن کے روزے اور نافرمانیوں سے بچنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا دنیا کے اندر، آج خوش ہو، اس کا صلہ مل گیا۔ مسلمان لوگ جنتی کہیں گے، مولا کیسے ہم خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، تو نے حور و غلمان ہمیں جنت میں عطا فرما دیے، تو نے جنت کے محلات دے دیے، تو نے جنت کے چشمے دے دیے، تو نے جنت کی نہریں ہمیں عطا فرما دیں، جنت کی رونقیں اور بہاریں مل گئیں۔ قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا تو نے بھاری کر دیا، مولا ہم تو راضی ہی راضی ہیں۔ رب کائنات فرمائیں گے، جنتیوں ایک ایسی چیز دے دوں جو ان ساری نعمتوں سے بڑی ہو۔ جنتی حیران ہوں گے، مولا جنت سے بڑی، جنت کی نعمتوں سے بڑی، اللہ جنت کے محلات سے بڑی کوئی چیز بھی ہے؟ رب کائنات فرمائیں گے کہ ہاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا۔ جنت سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی رضا دے دی ہے، میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ حضرات، یہ نعمت جنتی لوگوں کو ملے گی کب؟ جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے جنہیں دنیا میں ہی یہ نعمت مل گئی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد، نبی کریم علیہ السلام کے دوست، وہ مدینے کے مسلمان ہوں یا مکے کے، وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ پہلے مسلمان ہونے والے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہوں یا بعد میں مسلمان ہونے والے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے پہلے سبقت کرنے والوں کی پیروی کر لی، یعنی بعد والے صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی سندیں انہیں دنیا میں عطا فرما دی۔ اور حضرات، صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، جس نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی مسلمان ہو کے، کلمہ پڑھ کے، اور اسلام پہ ہی اس کی وفات ہو گئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی،
مسلمان ہو کے اور موت بھی اسلام پہ، وہ صحابی ہے، زیارت کر لی نبی کریم علیہ السلام کی، بڑے شرف کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نبینا بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے زیارت نہیں بھی کر سکا، نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی کلمہ پڑھ کے، یہ بھی صحابی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ شرف عطا کیا ہے، اس پوری کائنات میں سب سے بہتر، سب سے افضل گروہ وہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں، صرف اس امت میں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل میں، قیامت تک آنے والے انسانوں میں اگر نبیوں اور رسولوں کے بعد عرش والے نے سب سے اونچا کسی کو بنا دیا ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بنا دیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات، سرور کائنات علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا، کلمہ پڑھ کے آپ کی زیارت کر لینا، اتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اتنی عظمت اور بلندی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، جس نے کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ مجھے دیکھ لیا، اللہ رب العزت نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جس نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر لی، اور حضرات وہ لمحہ، اور وہ 2-4 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو یا 1 منٹ ہو، جس میں کسی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہو، سرور کائنات علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، حضرات یہ لمحہ کتنا عظیم ہے، یہ مجلس کتنی عظیم ہے، یہ 2-4 منٹ یا 2-4 لمحات کتنے عظیم ہیں۔ اگر کسی شخص کو لمبی زندگی مل جائے، 60 سال کی نہیں، اسے 100 سال کی زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی مل جائے، اور اسے نیکی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی مل جائے، وہ نمازیں بھی پڑھے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، وہ عمرہ بھی کرے، وہ حج بھی کرے، وہ قرآن کی تلاوتیں بھی کرے، وہ ذکر و اذکار بھی کرے، وہ نیکی اور خیر کے سارے کام کرے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کا مقابلہ کرنا ہو صحابی سے، حضرات اس کی 1000 سال کی زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور وہ صحابی جو ایک لمحے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کی 1000 سال کی نیکیاں مل کے صحابی کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں اس نے سرور کائنات علیہ السلام کے چہرہ پرانوار کی زیارت کی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، سرور کائنات علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل کر کے صحابیت کے شرف پہ فائز ہوا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرو، میرے صحابہ پہ تبصرے نہ کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تاریخ کے قصے کہانیاں لے کے نہ بیٹھو، فلاں صحابی نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرما دیا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، اور سرور کائنات علیہ السلام کے کسی صحابی نے مٹھی بھر جو، مٹھی بھر غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا ہو، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی
اس صحابی کے مٹھی بھر صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، صحابی نے مٹھی بھر کے گندم، چاول، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ آج سونا ایک تولہ بڑی مشکل بات ہے، اور پھر احد پہاڑ جو انتہائی عظیم پہاڑ ہے، اتنے پہاڑ کے برابر سونا ملے گا کس کو؟ اور اگر مل بھی جائے اور وہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر دے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کا یہ عمل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابی نے مٹھی بھر جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابہ جنہوں نے تنگی کے دور میں، جنہوں نے پریشانیوں میں، مصائب میں، ابتلا میں رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا، اسلام کے عالم کو بلند کیا، رب کائنات کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سینے سے لگا لیا، چاہے جتنی بھی پریشانیاں آ گئیں، چاہے مال قربان کرنا پڑا کوئی پرواہ نہیں، چاہے وطن چھوڑنا پڑا کوئی بات نہیں، چاہے گھر کو قربان کرنا پڑا، چاہے بچے قربان کروانے پڑے، اور چاہے تو اپنی جانوں کی بھی قربانی دینی پڑی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پیچھے نہیں ہٹے۔ ایمان کی یہ مضبوطی اور ان کی یہ وفاداریاں اور صحابہ کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ محبتیں اور ایمان کی یہ مضبوطی، اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ بعد والے لوگ نیکی اور خیر کے راستے پہ چلنے والے بڑے عظیم ہیں، لیکن وہ سارے مل کے بھی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، ایک اصولی بات کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ آج کئی دفعہ لوگ کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں بات ایسے ہو گئی۔ حضرات، سمجھنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہماری فکر، ہماری سوچ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صحابہ کے متعلق ہم وہی گمان کریں گے جو تاریخ میں لکھا ہو؟ کیا صحابہ کے متعلق ہمارا وہ نظریہ ہوگا جو کوئی سچی اور جھوٹی کہانی بیان کر دے؟ صحابہ کے متعلق حضرات گرامی قدر، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ مسلک حق اہل حدیث جناب مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب محترم فضیلت الشیخ نامور عالم دین قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تاریخی شخصیات نہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں، یعنی ان کے متعلق ہمارے خیالات اور تصورات کی بنیاد یہ نہیں ہوگی کہ فلاں قصے میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں نے یہ کہانی بیان کی ہے، بلکہ صحابہ سے متعلق ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کر دیا، جو سرور کائنات نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا، اور رب کائنات نے صحابہ کے متعلق کیا بیان کر دیا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ صحابہ پکے ایمان والے، صحابہ ہدایت یافتہ،
صحابہ پکے مومن، صحابہ متقی، صحابہ جنت کے وارث، صحابہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ حضرات صحابہ کے متعلق ہمارے خیالات کی بنیاد تاریخ کے قصے نہیں ہوں گے، عرش والے کا کلام ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہوگا۔ صحابہ کے متعلق خیالات یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کا کلام۔ رب کائنات نے ان سب کو معاف کر کے جنت کی سندیں عطا کر دی ہیں اور انہیں جنتی قرار دے دیا ہے، اور ہمارے لیے وہ ایمان کے لیے معیار ہیں، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ بنانے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین۔ سبحان اللہ، ذرا آخر تک کہہ دیو، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے۔ ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے، رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہے، تو حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں، نری تنقید ہی تنقید، صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ